اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ کل ہم نے سورہ بقرہ کی ایک آیت کا ترجمہ کیا تھا، وہ بھی آیت کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی، اس کا مزید آگے ارشاد آج ہم فرمائیں گے، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا کل کہ پورا کرو حج عمرہ اللہ کے لیے، اور پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو تم پر ہے کہ جو کچھ میسر ہو قربانی سے، اور مت منڈواؤ اپنے سروں کو جب تک کہ نہ پہنچ چکے قربانی اپنے ٹھکانے پر۔ پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو وہ فدیہ دے، روزے یا خیرات یا قربانی۔ پھر جب تم امن سے ہو تو جو کوئی فائدہ اٹھائے عمرے سے یا اس کو حج کے ساتھ ملا کر، تو اس پر ہے کہ جو کچھ میسر ہو قربانی کرے۔ تو آگے ارشاد ربانی ہے، فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم۔ پھر جس کو قربانی نہ ملے تو 3 دن کے روزے رکھنے ہیں حج کے دنوں میں، اور 7 روزے جب تم گھر لوٹ جاؤ اپنے گھروں کو۔ کہ اس آیت میں پروردگار عالم فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس یہ فدیہ نہیں ہے، جیسے بتایا تھا انہوں نے کہ ایک جانور قربان کرنا ہے، اگر وہ نہیں کر سکتا اور تو وہ نہیں پیش کر سکتا اس قربانی کو، تو اس کے لیے لازم ہے کہ حج میں 3 روزے رکھے، یعنی کہ 7، 8، 9 ذی الحج کا ان 3 دن کو روزے رکھے، اور اسی دنوں میں جو کہ ایام حج ہیں۔ پھر جب تم 7 روزے پھر رکھو گے جب تم اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ گے۔ تلک عشرۃ کاملہ، اب یہ پورے 10 ہو گئے، یعنی کہ جو رب العزت نے 10 روزوں کا کہا ہے کہ آپ نے جو جانور نہیں قربان کر سکتے تو 10 روزے رکھنے پڑیں گے، تو یہ پہلے آپ نے 7 رکھ لیے، باقی آپ اپنے گھر کو پہلے 3 رکھ لیے، پھر 7 اپنے گھر جا کے رکھ لیے، تو اس طرح یہ 10 روزے مکمل ہو گئے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ ملانے کا حکم ہے اس کے لیے جس کے گھر والے نہ رہتے ہوں مسجد الحرم کے پاس۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جیسے پہلے کل ہم نے بتایا تھا کہ حج اور عمرہ ایک ہی ساتھ ہو سکتا ہے اور ایک ہی سفر میں ہو سکتا ہے، کہ جن کے سفر دور دور ہوں، جو دور دراز سے آئے ہوں، تو اس میں پروردگار عالم نے بتایا کہ جو لوگ دور دراز سے آئے ہوں، جن کے اہل و عیام مسجد الحرم کے قریب نہیں رہتے ہوں، دور سے آئے ہوں، تو ظاہر بات ہے ان کے لیے یہ رعایت رکھی گئی ہے کہ آپ ایک ہی سفر میں حج بھی کر سکتے ہیں، عمرہ بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عرب میں رواج تھا کہ ایک ہی سفر میں نہ تو حج اور عمرہ دونوں نہیں ہو سکتے، آپ نے حج کے لیے الگ سفر اور عمرے کے لیے الگ سفر، اگر آپ کرتے ہو اس طریقے سے تو وہ گنہگار ہو جاؤ گے، پھر آپ نے جانور کی قربانی پیش کرنی ہے۔ واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، جان لو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس آیت میں رب العزت فرما رہے ہیں اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے اور بہت سخت سزا دیتا ہے، اس لیے ان سب احکامات کی بجا آوری کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، کسی احکام میں خلاف ورزی نہ، کسی بھی احکام کی خلاف ورزی نہ کرو اور نہ ہونے پائے، اس بات کا خیال کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ مخالفت کرنے والوں کو سخت ترین سزا دیتا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، الحج اشہر المعلومات، حج کے چند مہینے ہیں معلوم۔ اب اس رکوع میں اصل حج کا فلسفہ اور حکمت اور حج کی روح کا بیان آ رہا ہے کہ حج کے چند مہینے معلوم ہیں، جو کہ عرب میں رواج چلا آ رہا تھا کہ اس کی توسیع ہو گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی کہ جو عرب میں رواج تھا کہ 3 مہینے حج کے لیے سمجھے جاتے تھے اور 1 مہینہ عمرہ کے لیے، تو اس میں پروردگار عالم نے اس حکم میں توسیع کر دی۔ فمن فرض فإن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، پھر جس شخص نے لازم کر لیا کہ ان میں حج ہے تو فحش بات کرنا جائز نہیں عورتوں سے، اور نہ گناہ کرنا
اور نہ جھگڑا کرنا حج کے زمانے میں۔ اس آیت میں رب العزت وضاحت کچھ پیش کر رہے ہیں اہل ایمان والوں کو کہ اگر جب تم نیت کر لو تو کہ ہمیں حج کرنا ہے، تو جو کوئی بھی نیت کرے حج کے مہینوں میں تو وہ خلوص دل سے جس نے نیت کری، پختہ نیت کرنے کے بعد احرام باندھ لیا، مقصد جب نیت کری تو اس کا احرام بندھ گیا، اور احرام بندنے کی حالت میں وہی قید میاں بیوی کے درمیان جو اگر وہ دونوں عمرہ یا حج ساتھ کر رہے ہیں جو اعتکاف کی حالت میں تھی۔ باقی یہ کہ لڑائی جھگڑا باہمی جو آپس میں ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، اس لیے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا وہاں اجتماع ہوتا ہے، سفر میں بھی لوگ ساتھ ہوتے ہیں، لوگوں کے مزاج بدلتے رہتے ہیں، غصہ بھی آتا رہتا ہے، تو اس میں خاص طور پر روکا گیا ہے۔ اس میں امن اور سکون ہے، یہ جو جگہ ہے اس میں امن اور سکون ہے، کیونکہ آج بھی یہ معجزات میں سے ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا جمع ہونا اور وہاں پر پرامن طریقے سے ایک عبادت کا مکمل کرنا، ہر قسم کی جنگ و جدال جھگڑا وغیرہ قطعی نظر نہیں آتا، تو یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، جو کچھ تم نیکی کرتے ہو اس کو اللہ جانتا ہے بہت اچھے سے، اس نیکی کو۔ تو جو بھی خیر بھی کرے تم نے، جو بھی تم خیر کرو گے دوران اس کے، تو اللہ کے وہ علم میں ہوگا، یعنی کہ حج یا عمرے کے درمیان جو بھی تم خیر کے کام کرو گے تو وہ اللہ کے علم میں ہوگا، اور جو بھی تم اضافی عبادت کرتے رہو گے، چاہے نوافل ہو، طواف ہو، قرآن پاک ہو، یا جتنی بھی نفلیں ادا کرو گے، اور بس خاموشی سے بس کرتے رہو گے، تو یہ سب نیکی کمانے کے راستے ہیں، اور خوب نیکی کماؤ، اور کسی کو دکھانے کی اس میں ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، دیکھ رہا ہے، اور اسی نے تمہیں اجر و ثواب دینا ہے۔ تو جو بھی تم عبادت کرو وہ خاموشی سے بس لگن سے کرتے رہو۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور توشہ ساتھ لے لو، سب سے بہتر توشہ پرہیزگاری ہے، اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو۔ اس آیت پہ پروردگار عالم فرما رہے ہیں کہ جب تم حج کو جانے لگو تو کچھ خرچ بھی ساتھ لے لیا کرو، یعنی کہ ضرورت کی جو چیزیں ہیں یا رقم ہیں اسے ساتھ لے لیا کرو، اور سب سے بڑی بات اور خوبی خرچ میں گدھا گیری ہے، گدھا گیری سے بچتے رہنا ہے، یعنی کہ آپ کھلے دل سے اور خرچ کرو، اور سب سے بہترین خرچ کرنا تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، اور اس چیز کا خاص خیال رکھو۔ اے عقل مند لوگو، ان احکام کی تعمیل میں مجھ سے ڈرتے رہو، اور کسی حکم کی خلاف مت کرنا، یعنی کہ کسی بھی حکم کی خلاف ورزی مت کرنا، جس طریقے سے رب العزت کا ارشاد ہو رہا ہے، بیان ہو رہا ہے، ٹھیک ٹھیک اسی طریقے سے حکم کی تعمیل کرنا، تو یہ مکمل پروردگار کی اطاعت ہوگی۔ تو یہ سورہ بقرہ ہے جس کا ابھی ہم نے 2 صورتوں کا ترجمہ تفسیر خلاصہ بیان کرا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس میں ایک ایک آیت میں زندگی کے ہمارے ہر قدم کی پیروی رب العزت فرما رہے ہیں، ہدایت دے رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور کس طریقے سے ہم نے اپنی زندگی کو لینا ہے ان آیتوں کے مطابق، تو اس میں ہماری دنیا میں بھی جیتے تو آخرت میں بھی جیتے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پہ صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔